بدعت کتنی بری چیز ہے. ایک صحیح حدیث ہے، غور کر کے سن لو میرے حاجیوں، میرے بزرگوں، میرے محسنوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں. حضور فرماتے ہیں من احدث، جو آدمی میرے دین میں نئی بدعت ایجاد کرے، اور آگے سنیں، او آغا محدثن، یا خود تو ایجاد نہ کرے لیکن بدعتیوں کو پناہ دے، بدعتیوں کی عزت کرے، بدعتیوں کو پیر مرشد سمجھے، بدعتیوں کے آگے پیچھے بھاگے دوڑے، ان کی خدمت کرے. حضور نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بندے پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اللہ کی ساری مخلوق کی بھی لعنت. بدعت کرنے والا یا بدعتی کو پناہ دینے والا، بدعتی کو امام بنانے والا، مرشد بنانے، پناہ دینے کا کیا مانا ہوتا ہے؟ گھر میں بٹھا دو، یعنی جب آپ اس کو عزت دے رہے ہیں تو پناہ دے رہے ہیں نا. پناہ دینے والے کے دل پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، ساری مخلوق کی لعنت. اب آگے سنیں، لا يقبل اللہ من صرفا ولا عدلا. حضور کی صحیح حدیث سے مبارک، حضور نے فرمایا، حضرت براء بن عازب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ بدعتی کی نماز، حج، روزہ، صدقہ، ہدیہ، خیرات اللہ کوئی بھی قبول نہیں کریں گے. دعا کرو اللہ ہماری شرک سے بھی توبہ اور بدعت سے بھی توبہ کرو. اللہ شرک سے بھی توبہ ہے تاکہ تو حج ہمارے برباد ہو جائے. اللہ ہماری شرک سے بھی توبہ ہے اور بدعت سے بھی توبہ. اب آگے دوسری تیسری حدیث سنیں، یہ بھی میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بدعتی کی توبہ بھی منظور نہیں ہوتی. کیوں؟ سمجھو مسئلہ، توبہ تو کافر کی بھی منظور ہو جاتی ہے، مشرک کی بھی ہو جاتی ہے، بدعتی کی بھی ہوگی. معنی کیا ہے کہ علماء نے لکھا، اس کا معنی یہ ہے شراب پینے والا شرابی ہے لیکن گناہ سمجھتا ہے، زانی زنا کو گناہ سمجھتا ہے، چور چوری کو گناہ سمجھتا ہے، ڈاکو ڈاکے کو گناہ سمجھتا ہے، اس لیے کبھی امید ہے کہ توبہ کر لے گا. بدعتی تو بدعت کو دین سمجھتا ہے، امید ہی نہیں کہ کبھی توبہ کرے گا. پھر دین سے کوئی توبہ کرتا ہے بلا؟ اللہ اکبر. دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رہے. دیکھو نا، آدمی اللہ نہ کرے، نشائی ہے، شرابی ہے، لیکن اس کو دین، وہ سب گناہ سمجھتا ہے، تو کبھی کبھی شرمندہ ہوگا، ندامت ہوگی، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. لیکن بدعت والا تو بدعت کو کیا سمجھتا ہے؟ دین سمجھتا ہے. تو پھر جناب وہ دین سے کیسے توبہ کرے گا؟ اور اسی طرح سمجھے تفسیر ابن کثیر دیکھ رہے سورۃ مائدہ. سورۃ مائدہ کے پہلے رکوع کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے ایک بندہ بڑا نیک تھا، بڑا عابد زاہد تھا. دل میں خیال آ گیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں حج کرتا ہوں، لوگ حج کرتے ہیں، میں زکات دیتا ہوں، لوگ زکات دیتے ہیں، لہذا میں کوئی دین میں نئی بات کروں تاکہ دنیا میں میری شہرت ہو جائے. اس نے بدعت کی ابتدا کی. اب جب مرنے کا وقت ہے توبہ کرنے لگا، اللہ نے فرمایا بدبخت تیری توبہ تو میں قبول کروں گی، تیری وجہ سے گمراہ ہو گئے، ان کا گناہ کون اٹھائے گا؟ اس لیے جناب آزاد سمجھیں. اچھا اب جناب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بعض آدمی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں لوگ یہ دھوکھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم کر لیتے ہیں ہے تو اچھا کام، اچھے کام کو کیوں روکتے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب جناب سمجھیں، ایمان سے کہیں، جب اذان شروع کرتے ہو اللہ اکبر، ختم کہاں کرتے ہو؟ بھائی اذان شروع کرتے ہو تو پہلا کلمہ کیا ہے اور آخری کیا کہتے ہو؟ لا الہ. اچھا آگے محمد رسول اللہ کہنا بری بات ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں کہتے؟
بھائی بات ہی کلمہ ہو رہا ہے، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر محمد رسول اللہ جیسا لفظ کہنا جو ہے نعوذ باللہ سے یہ اچھا کام نہیں ہے، تو اذان میں یہاں کیوں رک جاتے ہو؟ لا الہ الا اللہ آگے نہیں بڑھاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا ہے تو کہا گیا کہ تم بدعتی ہو، جب آگے محمد نے نہیں بڑھایا، صحابہ نے نہیں بڑھایا، تم کون ہو بڑھانے والے؟ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی بات؟ ہاں جی اچھا اب جناب اگر آپ طلاق کے کتنے چکر کرتے ہیں؟ ہاں جی 7 چکر کرتے ہیں، ایک آدمی کہے مجھے طلاق سے بڑی محبت ہے میں 8 چکر کیا کروں گا، تو کیا حرج ہے؟ چکر ہی ہے نا، اچھا کام ہے، ہاں جی اچھا کام ہے، تو ایک چکر بڑھا تو کیا حرج ہے؟ اچھا اگر روزہ رکھتے ہو تو افطار کے وقت کرتے ہو، جب سورج غروب ہوتا ہے سورج ڈوبنے پر افطار کرتے، ایک آدمی بس رہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا میں افطار نہیں کرتا، کیوں جی ہو گئے؟ نہیں جناب میں تو دیر سے افطار کروں گا، آپ سارے کیا کہیں گے؟ تم مخالف و سنت محمد رسول اللہ کے، وہ کہے جناب میں تو 2 گھنٹے اور بھوکھا پیاسا رہ رہا ہوں، میں تو اور اچھا کام کروں، آپ کہیں گے اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ حضور نے اذان ہوئی سورج غروب ہوا افطار کر لیا، تم مخالفت کر رہے ہو سنت محمد مصطفیٰ۔ چلو جا رہی ہے بات میری کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا اب جناب اسی طرح دیکھو کہ میلاد النبی ہے 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، حضور کی پیدائش کا صحابہ کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ ہاں جی صرف تمہارے مولویوں کو پتا ہے یا صحابہ کو بھی پتا تھا؟ کس صحابہ نے منایا یا حضور نے حکم دیا کہ میرا میلاد منایا جائے؟ اگر حکم ہے ہمیں دکھا دیں، جھگڑا کوئی نہیں، میں کل اعلان کر دوں گا جی حکم مل گیا ہے ہم بھی حاضر، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لڑائی جھگڑا تو جائز کرتا ہے نا، جب قرآن مل جائے حدیث مل جائے جھگڑے کی کیا بات ہے؟ امام سے کہے کہ حضرت ابو بکر نے میلاد بنایا، حضرت عمر عثمان و علی نے میلاد بنایا، بی بی فاطمہ حسن حسین اہل بیت نبی نے میلاد بنایا، آپ کے صحابہ یا تابعین نے میلاد بنایا، 600 سال کے بعد مظفر بادشاہ نے مصر میں یہ بدعت ایجاد کی، دین میں ایک نئی بات کا ایجاد کیا، تو جو دین میں نئی بات گھڑی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ اب تو صرف میلاد نہیں، اب تو میلاد کے نام پہ جلوس بھی ہے، عید بھی منائی جاتی ہے، چراغاں بھی کیے جاتے ہیں، مسجدوں کو بھی سجایا جاتا ہے، اسی طرح امام سے کہیں کہ شب برات کا حلوہ پکایا جاتا ہے، 22 رجب کو کونڈ جعفر صادق کے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تحقیق کرو حضرت امام جعفر صادق 22 رجب کو فوت ہی نہیں ہوئے، نہ پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے، اصل 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، ان کی خوشی سے منائے جاتے ہیں اور نام جعفر صادق کا لیتے ہیں۔ امام سے کہیں کبھی صحابہ نے کونڈے بنائے، کبھی صحابہ نے 11ویں شریف بنائی، کبھی صحابہ نے عرف شریف بنایا، کبھی صحابہ نے جناب شب برات کا حلوہ بنا کے تقسیم فرمایا، کبھی صحابہ نے بی بی فاطمہ کی تاریخ وفات میں کھیر پکا کے بچوں کو کھلائی، ہاں جی نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ بات کرو نا ابھی آپ چپ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اگر قرآن میں اور صحابہ میں اور حدیث میں یہ باتیں نہیں ہے تو کیا بنے گا؟ اچھا حضور کی مزار مبارک پہ، صحابہ کی مزار پہ، بی بی خدیجہ کی مزار پہ، حضور کی بیٹیوں کی مزار پہ، سید الشہداء حمزہ کی مزار پہ حضور نے غلاف ڈالا، ہاں جی نہیں اگر ڈالا ہے تو کوئی مائی کا لال ہمت کرے حدیث پڑھے کہ یہ حدیث ہے حضور نے غلاف ڈالا ہے، حضور نے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، جعفر تیار، مصعب بن عمیر، شہدائے بدر، شہدائے احد، کسی صحابہ
کسی کی مزار پہ محمد مدینے چادر ڈالی، اگر بتیاں جلائیں، کسی جگہ حضور نے دیے جلانے کا حکم دیا، کسی جگہ حضور نے 10 محرم کو یوم عاشورہ پہ قبروں پہ لیتے کروائے۔